اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کی قبر۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے حرمزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے اور ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ حرمزان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش، دودھ اور اناج جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں عطا کر دیتا ہے، اور جب بھی کسی شخص کو قرض دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سونے کے سکے لے جاتا اور اس کے بدلے میں قرض لے آتا، جس وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور سکے پھر سے لا کر واپس رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چارپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرہانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجی۔ خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا اور ابو العالیہ سے اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا تو وہ فرمانے لگے، امت محمدیہ کی سیرت، معاملات دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالات۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور تقریباً 300 سال سے یہ چارپائی تستر والوں کے پاس تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال کو کس مقام سے قبر کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مختلف مکان پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی ہی رازداری سے دفنا دو، تاکہ تشتری کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جسد مبارک نہ نکالیں، اور ہر کوس کو خوشخبری یہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ جو حضرت دانیال کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو ہر کوس ہی وہ شخص تھا جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ پاک بھجوا دیے گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی۔ ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام کون ہیں، یہ اس بات کو جاننے کے لیے ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلکیہ نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکمران تھا۔ انتہا کا عیاش اور نااہل شخص تھا۔ مصر کے فرعون نے ایک خوبصورت کنیز سلکیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی۔ عریہ لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈائنا پر بادشاہ سلکیہ دل ہار بیٹھا۔ ڈائنا نے بادشاہ سلکیہ سے کہا کہ ہم بستری صرف اس صورت میں کروں گی کہ پہلے میرے خدا فرعون کو اپنا خدا مان لو اور اسی کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات ابو عیش و عشرت میں پڑھتا رہا۔ انہی دنوں قوم عمالقہ کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔
اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال بھی تھے۔ وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں مشہور تھے۔ بادشاہ بخت نصر نے 3 رات مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومی کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر۔ سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیتے، لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کریں کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائی گئی تو میں بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے ایک دن مقرر کر دیا کہ اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ بس پھر سب نجومی دن رات سر پکڑ کر بیٹھے رہے کہ ایک دن فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور فرمانے لگے کہ میں بادشاہ کو خواب اور تعبیر بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومیوں نے حضرت دانیال کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا کہ بادشاہ، آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا۔ اس نے کہا کہ اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو، اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور اشرافیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا کہ عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا ہے حرف با حرف سچ کہا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کرو۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف تباہ ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنت تباہ و برباد ہوئی، اسی طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا، لیکن جلد ہی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا، اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے کے بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک پر اسرار رات آئی کہ جس کی صبح شاہی قلعے کی دیوار پر لوگوں نے دیکھا۔ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جلد ہی یہ شہر پر حملہ ہونے والا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور تمام اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔